بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سال کا سب سے بڑا فیصلہ آیا صوفیہ مسجد میں تبدیل، صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی دستخط کر دیے۔ چائنا میں کھانے پینے کی اشیاء میں پہلی بار کورونا کا انکشاف۔ بھارت مقبوضہ وادی میں فوراً انٹرنیٹ بحال کرے، اقوام متحدہ۔ اگلے 5 سال انتہائی گرم ہوں گے، عالمی ادارہ برائے موسمیات۔ جو بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا، صدر ٹرمپ۔ موجودہ صورتحال میں کورونا کا خاتمہ ممکن نہیں، عالمی ادارہ صحت۔ چائنا نے دنیا کی سب سے سستی الیکٹرانک کار تیار کر لی۔ فیس ماسک کورونا کا خطرہ 65% کم کر دیتا ہے، ماہرین۔ چائنا کے ساتھ تعلقات سے ہمیں سخت نقصان پہنچا ہے، امریکی صدر۔ مکڑی کے کاٹنے پر خاتون کے 14 آپریشن۔ سر کے بال کب گریں گے اب پتہ چل سکے گا، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ترک عدالت نے استنبول کے تاریخی ورثے آیا صوفیہ کی میوزیم حیثیت ختم کرتے ہوئے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس تاریخی عمارت کو 1934 میں ترک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھنے والے حکمران کمال اتاترک نے اپنے دور اقتدار کی 1 دہائی کے بعد اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی ورثے کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، جس پر معاملہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں پہنچ گیا۔ اب ترک صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر تاریخی دستخط کر دیے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں کہلائے گا۔ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترک صدر نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدارتی حکم کے بعد آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور اس کا کنٹرول محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے۔ ترکی کی اعلیٰ عدلیہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 24 نومبر 1934 کا حکومتی فیصلہ، جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آیا صوفیہ سلطان فتح محمد ٹرسٹ کی ملکیت ہے، جسے مسجد کے طور پر عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور آیا صوفیہ ٹرسٹ کی دستاویز میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، کچھ روز پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس بارے میں دعا کرنے کا کہا تھا، جو اللہ کے فضل سے آپ سب کی دعا قبول ہوئی، حالانکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ تھا۔ بہرحال ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ اردوان نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ آیا صوفیہ کے اقدام پر تنقید ہماری آزادی پر حملہ تصور ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ، فرانس سمیت اقوام متحدہ نے ترکی سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ امریکہ اور یونان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ یونانی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے ترکی اور دنیا بھر کے مسیحیوں میں ایک عظیم جذباتی خلیج پیدا ہوگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد جیسے ہی طیب اردوان نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تو ترک قوم کی بڑی تعداد دیوانہ وار آیا صوفیہ کے باہر اکٹھی ہو گئی، اور ترک صدر کے حق میں نعرے بازی کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے استنبول دوبارہ فتح ہوا ہے۔ صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے کے بعد جمعہ کو وہاں اذان دی گئی، جسے ترک چینلوں نے براہ راست نشر بھی کیا۔ چائنا کے محکمہ کسٹم نے کارروائی کے دوران کیکڑے کی کھیپ میں کورونا کا سراغ لگایا ہے، جس کے بعد ایکواڈور سے کیکڑے کی درآمد معطل کر دی گئی ہے۔ چائنا کی کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایکواڈور کی 3 کمپنیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی کیکڑوں کی کھیپ میں کورونا کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اتھارٹی کے مطابق جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا ہے کہ کنٹینرز کے اندرونی ماحول اور تینوں کمپنیوں کے سامان کی بیرونی پیکجنگ میں کورونا کے حوالے سے خطرے کا سامنا ہے۔
اس کے علاوہ کمپنیوں کا فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم بھی نہیں تھا، اگرچہ ماہرین نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خوراک کے ذریعے کورونا پھیل سکتا ہے، لیکن چائنا نے اس کے بعد بڑے یورپی سپلائر سے سامان کی درآمد روک دی ہے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ تک رسائی اور پرامن احتجاج پر سنگین پابندیاں جاری رکھنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ڈیوڈ نے یہ بیان جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 44ویں اجلاس کے دوران کونسل میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے دیا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کر کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا تھا، 13,000 کے لگ بھگ نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تھا اور اجتماعی سزائیں دینے کے علاوہ لوگوں کو ماورائے عدالت مارا گیا۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ محصور عوام کے لیے انٹرنیٹ بحال کرے۔ اقوام متحدہ نے صورتحال کا موقع پر جائزہ لینے کے لیے وہاں کے دورے کا بھی مطالبہ دہرایا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ 5 سال حالیہ تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے اور اس دوران عالمی درجہ حرارت پری انڈسٹریل دور کے مقابلے میں ہر سال کم از کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ دوستو، پری انڈسٹریل دور 1850 سے 1900 کے درمیانی عرصے کو کہا جاتا ہے جب دنیا میں صنعتی سرگرمیاں کا صحیح معنوں میں آغاز بھی نہیں ہوا تھا اور اس دور میں موسم اور ٹیمپریچر پر اثرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال عالمی ادارے کے مطابق اگلے 5 برسوں کے دوران مغربی یورپ میں مزید طوفان آئیں گے، جبکہ سال 2020 میں جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے متعدد حصے زیادہ تر خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ عالمی ادارے کے مطابق پچھلے 5 برسوں کے دوران ٹیمپریچر میں واضح اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ کے اعتبار سے پچھلے 5 برس دنیا کے گرم ترین سال تھے، لیکن ادارے کے بقول 2020 سے 2024 تک کی 5 سالہ مدت کے دوران ٹیمپریچر نئی بلندیوں تک جائے گا۔ ادارے کا کہنا تھا چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں دیر تک موجود رہتی ہے، اس لیے اس سال کورونا کے سبب معاشی اور صنعتی سرگرمیاں بند ہونے کے باوجود عالمی ٹیمپریچر پر اس کے مثبت اثرات پڑنے کے امکانات نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پر سوشلسٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن در حقیقت ڈیموکریٹ لیڈر برنی سینڈرز کی کٹ پتلی ہیں۔ جو بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن صدر بن گئے تو امریکہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ڈیموکریٹ ملک کو سوشلسٹ ہجوم کے حوالے کر دیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن جیسے لیڈروں کے مجسمے اور یادگاریں گرانا چاہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ بائیں بازو کے افراد یسوع مسیح کا مجسمہ گرانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ خود جو بائیڈن کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے دور میں امریکہ ہوگا کیسا یا ہوگا بھی کہ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن پولیس کا فنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ پولیس کو دشمن کہتے ہیں اور عوام کو سوشلسٹ ہجوم کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہولناک صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بہت سے ایسے ڈیموکریٹس ہیں جو ان کے حامی ہیں، جبکہ دوستو صورتحال اس کے برعکس ہے، کیونکہ حال ہی میں ریپبلکنز کے ایک گروپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ جو بائیڈن کی حمایت کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 2,28,000 سے زائد کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ WHO کے سربراہ کورونا کے خلاف ناکافی اقدامات پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا سے بچنے کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے کہ کورونا کچھ بھی نہیں، اور ایسا ہونا عالمی اور قومی سطح پر قیادت کا فقدان ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے جو ہمیں بہت ساری جانیں ضائع کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور آپس میں تقسیم ہو کر ہم اس کورونا کو کسی صورت شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کا ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا نہ ہونا افسوسناک ہے، اور یہ ایک ایسا دشمن ہے جو انسانوں کو اندھا دھند مار رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری تقسیم کورونا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ عالمی طاقتیں یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس وقت یہ ان کا امتحان ہے۔
دوستو، عالمی ادارہ صحت کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ ایک چینی کمپنی نے دنیا کی سستی ترین کار تیار کر لی ہے جس کی قیمت صرف $930 ہے اور اسے گھر بیٹھے آرڈر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ آپ کے پتے پر ارسال بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کار کا نام چنگیلی رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ الیکٹرانک کاروں کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی روپے میں اس کی قیمت $1.5 لاکھ ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ دنیا کی سستی ترین الیکٹرانک کار ہے جو جیب پر بھاری نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، لیکن اس قیمت میں بھی گاڑی کے اندر دیگر اہم لوازمات شامل ہیں جن میں ایئر کنڈیشننگ، ہیٹر، ریڈیو اور ریورس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ آن لائن آرڈر دیجئے اور کار آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننے والے افراد کورونا سے دیگر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اپنے چہرے کو ڈھانپنے والے افراد کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ 65% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے منہ کو ڈھانپنا ضروری ہے کیونکہ کورونا ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر اسے متاثر کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم جیسے روایتی کپڑے کا یا سرجیکل ماسک پہننے سے خطرہ 65% ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے عوام کو ماسک لازمی پہننے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ماسک کے مؤثر ہونے پر یقین نہیں، وہ سائنسی شواہد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں، اور اسی وجہ سے فیس ماسک کا استعمال صحت مند فرد کو اس وبا سے محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا سے متعلق اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ فی الحال چائنا سے تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات کا نہیں سوچ رہے۔ صدر ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے کے بعد سے چین، ایران اور دیگر ممالک سے مسلسل تنازعات چل رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر مہلک ترین کورونا سے متعلق چین کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ چینی حکام کورونا کی جان لیوا وبا کو روک کر دنیا کو تباہی سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے نہیں روکا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں، موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے۔ دوستو، کبھی کبھی معمولی کیڑے مکوڑے کتنے مہلک ہو جاتے ہیں، اس کا مظاہرہ نظر آیا برطانیہ میں، جہاں ایک چھوٹی سی مکڑی نے خاتون کی انگلی پر کاٹ لیا، جس سے پھیل جانے والا زہر ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا اور مجبوراً ان کو انگلی کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا۔ خاتون آندریا ویلس اپنے گھر کے لان میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک مکڑی نے ان کی انگلی پر کاٹ لیا۔ مکڑی کے کاٹتے ہی ویلس کی انگلی سوج گئی اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی انگلی کے 14 آپریشن ہوئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زہر نے ویلس کے دل کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا، تاہم اس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ویلس کی انگلی نہیں بچائی جا سکی۔ ویلس کا کہنا تھا کہ مکڑی کے کاٹنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، اور انگلی بھی سوج کر سیاہ پڑ گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صرف موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو، برطانیہ میں پائی جانے والی اس مکڑی کو بلیک ونڈو سپائڈر کہا جاتا ہے اور یہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مکڑی گوشت بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ادھر علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے مردوں کے بال جلد گرنے کے خطرے کو 7 گنا بڑھانے والی جین دریافت کی ہے۔ 5000 افراد کے ڈی این اے پر تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بال گرنے میں 2 طرح کی جینز کا تعلق ہوتا ہے۔ نیچر میگزین کے مطابق 7 میں سے 1 فرد میں جینز کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس بات کا اندازہ لگا لینے سے کہ بال جلدی گر سکتے ہیں، ان کے علاج کے متعلق ترقی میں مدد ملے گی۔ مردوں میں بالوں کا گرنا موروثی کہلاتا ہے اور اس کا تعلق ہارمون سے بھی بتایا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے سینٹر فار سکن سائنسز کی پروفیسر وال رینڈال کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق بہت زبردست ہے، اگرچہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ مردوں کو بال گرنے کے خدشے کے متعلق جان کر کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ بالوں کو گرنے سے روکنا بالوں کو دوبارہ لگانے سے ہمیشہ آسان ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔